یہ کیا کر رہے ہیں زید؟ انہیں اس کی گرفت میں کسمسائی تھی۔ نکاح کر کے مجھے تڑپانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ہنا آج میری گرفت سے تمہیں کوئی آزاد نہیں کر سکتا۔ زید اسے اپنے ساتھ بھینچ چکا تھا۔ ہنا کی جان تو لبوں پر آئی تھی۔ زید خدا کے لیے چھوڑے مجھے، کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ قیامت ہی ڈھا رہی ہو جانے من، اتنی حسین لگ رہی ہو، اس پر ستم یہ دوری۔ ہائے اب رہا نہیں جاتا ہے نا۔ گھر میں شادی کا فنکشن چل رہا تھا، تبھی زید نے اسے میسج کر کے گھر کی پچھلی جانب بلایا جہاں کوارٹر بنے ہوئے تھے، اور اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی ہنا وہاں آئی تاکہ زید کی بات سن لے تو وہ چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہنا وہاں سے گزری، اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا، اور وہ پل میں کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے پہلو سے جا لگی تھی اور وہ اسے اپنی گرفت میں جکڑ چکا تھا۔ ہنا تو بری طرح سے نروس ہوئی تھی۔ زید یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں تو کیا کروں؟ تمہیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ایک شخص ایسا بھی ہے جس کی نظروں میں تم بری طرح سے بس چکی ہو۔ کیا ضرورت ہے اتنا حسین بن کر پھرنے کی، وہ بھی اس وقت جب تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا صرف نکاح ہوا ہے اور رخصتی پتہ نہیں تمہارے باپ نے کب دینی ہے۔ یار مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، سمجھاؤ نا اپنے باپ کو، کیوں ضد پکڑ کے بیٹھا ہے؟ کیوں ہماری رخصتی نہیں کرتا؟ وہ اپنے لب ہنا کے رخسار پر رب کر رہا تھا اور ہنا کی جان نکل رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کتنی بری بات ہو جائے گی نا۔ وہ کہنے لگا تو دیکھ لیں، میں کیا کروں؟ نہ نیند آتی ہے مجھے، اور تم سے کہا تھا نا زیادہ خوبصورت مت لگا کرو، پھر کیوں اتنا بن سور کر آئی ہو؟ اب اتنا بن ٹھن کر آؤ گی تو میں تو پاگل ہوں گا ہی نا۔ اب میرا پاگل پن تم برداشت کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جھکاتا ہے، اور ہنا کی جان لبوں پر آئی تھی کیونکہ وہ اپنے ہونٹوں کی شدت اس کی گردن پر دکھا رہا تھا۔ زید پلیز، بڑی مشکل سے وہ اسے خود سے دور کر پائی تھی۔ اس کی شدت پر ہنا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ زید کوئی آ جائے گا، وہ کہنے لگی، پلیز۔ زید کہنے لگا تو پھر آج رات کو تم اپنا کمرہ لاک نہیں کرو گی؟ میں جان بھر کھیل کر بھی رات کو آؤں گا اور تم مجھے منع نہیں کرو گی؟ ہنا کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا تو اور کیا کہوں؟ دیکھو تم چینج نہیں کرو گی، نہ ہی اپنا میک اپ اتارو گی، وعدہ کرو۔ ہنا پریشان تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ کہنے لگا، ہنا جلدی کرو، بتاؤ مجھے۔ دیکھو اگر تم نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو یاد رکھنا میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اور پھر تم مجھے منا نہیں پاؤ گی۔ وہ بے حد پریشان تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ کہنے لگا کہ اب تم جاؤ، اور یاد رکھنا رات کو اب تمہارا دروازہ بند ہوا تو دوبارہ میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا، اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گا، اور پھر مجھ سے جو کچھ ہوگا میں کر گزروں گا۔ اس کی دیوانگی اور اس کی باتیں سن کر ہی وہ پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ جلدی سے واپس سے مہمانوں میں آ کر بیٹھ گئی، لیکن بری طرح سے نروس تھی۔ اپنی گردن کو بار بار دوپٹے سے چھپا رہی تھی جہاں سرخ رنگ کا نشان پڑ چکا تھا۔ کسی کو کیا جواب دے گی؟ ہنا اور زید آپس میں کزن تھے، اس کا تایا زاد تھا۔ دونوں کا نکاح 6 مہینے پہلے ہی ہوا تھا۔ ہنا کے والد اور زید کے والد دونوں میں بہت اتفاق تھا، اسی لیے رشتہ داری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے دونوں کا نکاح کیا گیا تھا۔ گھر میں برابر میں ہی تھے، اور آج ہنا کے بڑے بھائی کی شادی تھی اور وہ بھی اس کی کزن تھی، ان دونوں کی پھوپھی ذات تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ آج مہندی تھی اور پیلے رنگ کی فینسی میکسی میں ہنا بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ بہرحال پہلے تو دل میں ایسے کوئی جذبات نہیں تھے، لیکن نکاح کے بعد زید اور ہنا ایک دوسرے کو بہت چاہنے لگے تھے۔ ہنا تو فون پر زیادہ بات چیت ہی کرتی نہیں تھی، حالانکہ زید بہت ضد باندھتا تھا کہ اگر تم نے فون نہیں اٹھایا تو یاد رکھنا بات نہیں کروں گا، اور جتنی محبت وہ کرنے لگی تھی زید کی بات نہیں ٹال سکتی تھی، اسی لیے کبھی کبھی اس سے فون پر بات کر لیتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ ویڈیو کال پر بات کرنے کی ضد کرتا اور کہتا کہ
अकेले कमरे में जाओ, दरवाज़ा बंद करो और लॉक करके मुझे वीडियो कॉल करो। वो कहने लगी, ज़ैद इस तरह अच्छा नहीं लगता, आप जानते हैं मेरी छोटी बहन मेरे साथ होती है। वो कहने लगा, कुछ नहीं होता, तुम कमरे में जाओ, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तुम्हें देखना है। एक बार उसने छोटी बहन से बहाना बनाया कि तुम अम्मी के साथ जाकर लेट जाओ, कॉलेज में मेरा टेस्ट है और मुझे रात भर तैयारी करनी है, मैं लाइट बंद नहीं करूँगी। जब उसकी छोटी बहन अपनी वालिदा के पास चली गई तब उसने दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा लॉक भी कर लिया। तभी ज़ैद की वीडियो कॉल आई और उसका भी दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने शीशे में ख़ुद को देखा, फिर एक हल्की सी लिपस्टिक भी लगाई। जैसे ही वीडियो कॉल खोली, ज़ैद बिना शर्ट के बेड पर बैठा हुआ था। उसे यूँ देखकर तो हिना को शर्म आई थी। आप किस तरह से बैठे हैं, प्लीज़ अपनी शर्ट तो पहने, मुझे शर्म आती है आपको यूँ देखकर। वो कहने लगा, लेकिन अगर तुम मेरे सामने यूँ आओगी तो मुझे शर्म नहीं आएगी। ये सुनकर तो हिना के कानों की लौ तक सुर्ख हुई थी। कहने लगी, ये कैसी बातें कर रहे हैं, देखें ज़ैद अगर आपने ऐसी बातें की तो फिर मैं फ़ोन बंद कर दूँगी। वो कहने लगा, बंद करके तो दिखाओ, बात नहीं करूँगा तुमसे, अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊँगा तुम्हें। देखो मैं तुम्हारा मंगेतर नहीं हूँ जो तुम मुझ पर पाबंदी लगाओ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, निकाह हुआ है हमारा। निकाह का मतलब समझती हो, हम दोनों के बीच में कोई भी पर्दा नहीं है, और मुझे तो वैसे भी पर्दे अच्छे नहीं लगते, ना ही पर्दा नशीन। हिना कहने लगी, कुछ और बात करें। वो ये मौजू ही बदलना चाहती थी। वो कहने लगा, नहीं, और इसी टॉपिक पर बात करेंगे। एक्चुअली बात नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। हिना कहने लगी, क्या मतलब? कहने लगा, देखो मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी, और तुम्हारी हर चीज़ पर मेरा हक है। हक है कि नहीं? हिना कहने लगी, मैंने कब इनकार किया है? कहने लगा, तो चलो ये दुपट्टा हटाओ। ये सुनकर उसने हैरत से उसे देखा। वो मुस्कुराने लगा, बार बार अपने सीने के बालों पर हाथ फेर रहा था। कहने लगा, कम ऑन, देखो मैं तुम्हें कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें कितना अपना समझता हूँ, इसीलिए तो मैंने शर्ट भी नहीं पहनी, लेकिन तुम मुझे अपना नहीं समझती, तभी इतने पर्दों में रहती हो, और इसीलिए दुपट्टा सख्ती से बांध रखा है। उसकी बातें सुनकर हिना के हाथों में तरी उतरी थी, उसकी नज़रें नहीं उठ रही थी, हाथ कपकपा रहे थे। जी चाहा कि वीडियो कॉल कट कर दे। कहने लगा, हिना तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? चलो जल्दी करो, दुपट्टा उतारो अपना। वो कहने लगी, नहीं, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। कहने लगा, क्यों, क्या ठीक नहीं लग रहा, बताओ मुझे। कहने लगी, ठीक है हम दोनों एक दूसरे के निकाह में हैं, लेकिन रुखसती तो नहीं हुई ना, और रुखसती से पहले मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगा, तुम्हें एतबार नहीं है मुझ पर? देखो मैं रुखसती करना चाहता था, लेकिन चचा ने मना कर दिया। चचा की सज़ा में भुगतनी पड़ेगी। देखो मुझे इतना ज़्यादा पर्दा नहीं पसंद, तुम्हें पता है जब से निकाह हुआ है और मैंने तुम्हें दुल्हन के रूप में देखा, मुझे तो नींद ही नहीं आती। जानती हो मेरा बहुत दिल था, मैंने कहा कि बाद में मैं और तुम एक कमरे में कुछ वक्त गुजारें, लेकिन चचा ने तो इतनी पाबंदी लगा दी कि अपने घर भी आने नहीं देते। अगर मैं कभी यहाँ आ भी जाऊँ तो तुम कमरे में चली जाती हो, छुप जाती हो। भाई ये तो ज़्यादती है ना मेरे साथ, मेरी ही बीवी मुझसे ही पर्दा करे, ये तो जुल्म है ना मेरे साथ। हिना कहने लगी, अभी मैंने सिर्फ इंटर किया है, बीए करना चाहती हूँ, और ये बात तो पहले ही तय हो चुकी थी। वो कहने लगा, मुझे नहीं पता, भाड़ में गया तुम्हारा बीए, मुझे तुम चाहिए हो, समझी ना, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। दुपट्टा उतार रही हो कि नहीं? बस ये याद रखो कि मैं गुस्से में आ गया ना तो फिर मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, तुमसे बात भी नहीं करूँगा, मिन्नत समाजत करती रह जाओगी। हसन को यही डर था कि वो उससे नाराज़ ना हो जाए, लेकिन जो कुछ वो कह रहा था वो भी उसके लिए करना बहुत मुश्किल था। वो कहने लगी, आप समझते क्यों नहीं, मुझे शर्म आती है, मैं आपके सामने दुपट्टा नहीं उतार सकती ना, प्लीज़ ज़ैद। वो कहने लगा, व्हाट, इसका मतलब तुम मुझे अपना समझती ही नहीं हो, मैं तुम्हें गैर लगता हूँ? नहीं, आप मुझे गैर नहीं लगते, मगर व्हाट, अगर मगर। हिना तुम अपना दुपट्टा उतार रही हो या नहीं? वो अब बिल्कुल संजीदा हो चुका था।
کانپتے ہاتھوں سے اس نے دوپٹہ اتارا تھا، مگر اپنا آپ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ کیا ہوا ہے نا؟ شرم آ رہی ہے مجھ سے؟ میری طرف دیکھو، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر تو نہیں ہوں نا؟ ہنا کو زید عجیب سے امتحان میں ڈال رہا تھا۔ وہ بیچاری بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ زید پلیز، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، ہنا نے بے بسی سے کہا تھا۔ لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے، آہستہ آہستہ تمہیں بھی اچھا لگے گا۔ کم آن، مجھ سے شرماؤ مت۔ کب سے تم نے میری نیندیں اڑا کے رکھی ہیں، تھوڑی سی نیندیں تو تمہاری بھی اڑنی چاہیے۔ کم آن، آنکھیں کھولو۔ زید کی باتیں اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھیں۔ ہنا نے آنکھیں کھولیں تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نظریں ہنا کے گہرے گلے پر مرکوز تھیں۔ پھر کہنے لگا، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہونٹ، اف ہنا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی خوبصورت، آج سے پہلے اتنی پیاری کیوں نہیں لگی؟ شاید آج سے پہلے تم مجھ سے چھپتی آئی ہو۔ ہنا کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ جانتی ہو، دل چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بے باک جملہ کہتا، ہنا کہنے کی، پلیز کچھ مت کہیے گا، میں فون رکھ رہی ہوں۔ ہنا نروس ہوئی تھی، زید کی باتیں اس کی کیفیت بدل رہی تھی۔ نہیں پلیز ہنا، فون بند نہ کرنا۔ اچھا پلیز کچھ دیر مجھے دیکھنے دو۔ پہلی ہی ویڈیو کال پر زید اس کے ہوش اڑا چکا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی تھی۔ کبھی کہتا ریڈ کلر کی اسٹک لگاؤ، تو کبھی کہتا بالوں کو کھلا چھوڑو، کبھی کہتا شرٹ پہن کر دکھاؤ کیسی لگتی ہو، چلو شرٹ کے اوپر کے 3-4 بٹن کھول دو۔ دونوں ہی باتوں میں بہت سی حدیں پار کر چکے تھے۔ اب ان باتوں کا دورانیہ بڑھنے لگا تھا۔ کئی بار زید کی طرف سے شادی کے لیے کہا جا چکا تھا، مگر ہنا کے والدین کا بھی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہنا کے بڑے بھائی کی شادی پر ہنا کو فینسی میکسی میں دیکھ کر زید بے قابو ہوا تھا کہ بیوی وہ اس کی ہے اور تیار ہو کر اتنی پیاری لگ رہی ہے، اور وہی اسے چھو نہیں سکتا۔ اسی لیے اس بہانے سے بنگلے کے کوارٹر کی سائڈ بلایا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ زید اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے، لیکن مزید امتحان میں اسے ڈال چکا تھا۔ دونوں کے گھر برابر میں ہی تھے، اور رات کو جو کچھ وہ کرنے کے لیے آنا چاہتا تھا، ہنا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے، اپنے آپ کو زید سے چھپا لے۔ جانتی تھی جس قدر وہ بے خود ہو چکا ہے، رات کو لازمی اس کے کمرے میں آئے گا۔ شادی کا گھر تھا اور اس کی چھوٹی بہن اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں تھی۔ رات کا 1 بج گیا تھا، سب لوگ تقریباً سو چکے تھے، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی اور کب کمرے کا دروازہ کھلا، کب بند ہوا، کب کنڈی لگی۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب کسی نے اس کے ہونٹوں کو بڑی نرمی سے چھوا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دیکھا تو زید اس کے برابر میں گر گیا۔ اسے یوں اپنے برابر میں لیٹا دیکھ کر اس کی جان ہوا ہوئی تھی۔ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن زید نے اس کا بازو پکڑا، اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کہنے لگا، چینج کیوں کیا؟ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں ایسے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے کی، زید پلیز، مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا، آپ کو یوں میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کہنے لگا، اچھا تم چاہتی ہو کہ بس میں ترستا رہوں؟ کیا میرا حق نہیں ہے اپنی بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کروں؟ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا تعریف سننے کو؟ اب وہ کیا کہتی کہ چین تو اسے بھی نہیں ہے، تعریف تو وہ بھی سننا چاہتی ہے، اور لیکن کچھ پابندیاں عائد تھیں۔ بھائی کی شادی کی تمہارے باپ کو بڑی فکر تھی، اور انہوں نے تمہارے اور میرے بارے میں کیوں نہیں سوچا کہ ساتھ ہی ہماری بھی رخصتی کر دیتے؟ قسم سے نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا، یہ کہہ کر وہ اسے اپنے بازوں پر لٹا چکا تھا، اور وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ زید پلیز، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، آپ جائیں نا یہاں سے۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، لیکن وہ اپنے آپ میں تھا ہی نہیں۔ مجھے نہیں پتا ہے نا، مجھ سے رہا نہیں جاتا، میری بیوی ہو اور میں تم سے دور کیوں رہوں؟ وہ کہنے لگی، خدا کے لیے اگر کوئی کمرے میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ اچھا ہے چچا، ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیں، شاید پھر انہیں احساس ہو جائے۔ وہ تو جیسے سارے خوف ہی ختم کر چکا تھا، ہنا کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کرتا تمہارے ساتھ، قریب تو آؤ، میرے کچھ تو دل کو سکون پہنچاؤ۔
یہ کہہ کر اسے اپنے سینے کے ساتھ بھیج چکا تھا۔ جانتی ہو، جب تمہیں فون پہ دیکھتا ہوں تو کیا کیا کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ اس کی کمر پر بے خودی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ اس کی گرفت میں مچل کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگی پلیز پیچھے ہٹیں، لیکن اس کی گستاخیاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ اسے موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ کبھی اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑتا چلا گیا۔ اپنے ہاتھوں سے وہ اس کی قمیض کی زپ کھول چکا تھا۔ تبھی ایک دل خراش سی چیخ حنا کے منہ سے نکلی تھی، زہد پلیز، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اب وہ رو دینے کو تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا، اس وقت میں پاگل ہو رہا ہوں، میرے پاگل پن کا علاج کر دو حنا، مجھے روکو مت۔ وہ بے خودی کی آخری حد میں تھا، کچھ نہیں سن رہا تھا، نہ ہی حنا کے آنسو دیکھ رہا تھا۔ اس کے آنسو بھی اس پر بے اثر تھے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی خدا کے لیے آگے کچھ مت کریے گا، لیکن وہ اس کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا چلا گیا، اس کے اندر کھوتا چلا گیا، اس کی سسکیوں کو اپنے ہونٹوں سے ختم کرتا چلا گیا۔ آدھی رات بیت چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو سب کچھ لٹ چکا تھا۔ حنا روئی جا رہی تھی اور وہ اسے چپ کروا رہا تھا کہ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ ورنہ تمہارے رونے کی آواز سن کر کوئی اٹھ جائے گا۔ لیکن وہ چپ ہی نہیں کر رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کہنے لگا میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں۔ لیکن وہ اسے سینے پر مکے مار رہی تھی۔ کہنے لگا کہ آپ نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ حنا کو لگ رہا تھا جو کچھ ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا تم بہت زیادہ سوچ رہی ہو، تمہاری شادی مجھ سے ہی تو ہونی ہے۔ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، بس آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی اور اب وہ اسے چپ کروا رہا تھا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ کہنے لگا میرا ارادہ نہیں تھا، بس پتہ نہیں میں کیسے یہ ساری حدیں پار کر گیا، بس صرف تمہارے قریب آنا چاہتا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ دونوں کسی آگ کی لپیٹ کی طرح اپنے جذبات میں لپٹ جائیں گے۔ دیکھو تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، تم کیوں رو رہی ہو؟ بار بار وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا اور وہ اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک رہی تھی۔ کہنے لگی خدا کے لیے جائیں یہاں سے۔ وہ کہنے لگا اچھا جا رہا ہوں، تم یوں روگی تو مجھ سے جایا نہیں جائے گا۔ اب تو حنا کو اس کی باتیں بھی جھوٹی لگنے لگی تھیں۔ اسے اپنی طرف سے تسلیاں دے کر جا چکا تھا۔ شادی پر وہ ٹھیک سے تیار بھی نہیں ہوئی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور زید اسے دیکھ کر شرمندہ سا ہونے لگا تھا۔ اس بار حنا نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ ولیمہ بھی گزر گیا۔ چند بعد پتہ چلا کہ تایا ابا زید کو انگلینڈ بھیج رہے ہیں۔ یہ سن کر حنا کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ زید خود پریشان تھا، وہ فون پر روئی جا رہی تھی، زید میں مر جاؤں گی، آپا کے بغیر آپ منع کیوں نہیں کرتے تایا ابا کو؟ وہ کہنے لگا جیسے تمہارے باپ کے سامنے نہیں چلتی، میری بھی نہیں چلتی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بھیج رہے ہیں، میں نہیں جانتا۔ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے وہیں پر جاب کرو۔ میں نے تو بس یوں ہی اپنی سی وی مختلف ملکوں میں بھیج دی تھی، ایسے ہی دیکھ رہا تھا کہ کہاں کہاں جاب لگ سکتی ہے۔ انگلینڈ کی کمپنی سے مجھے آفر آئی ہے، میں نے بس یوں ہی خوشی خوشی بتا دیا کہ مجھے تو انگلینڈ سے آفر آ رہی ہے، تو بس ضد پکڑ لی۔ کہتے ہیں تمہیں جانا چاہیے، میں خود نہیں جانا چاہتا۔ حنا کہنے لگی آپ نے میرے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ خدا کے لیے حنا رونا تو بند کرو، میں واپس آ جاؤں گا۔ لیکن اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ تایا ابا سے کہہ دیں کہ آپ میرے بغیر نہیں جانا چاہتے۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ بات نہیں کہی؟ کہتے ہیں کہ حفیظ ابھی حنا کی شادی کبھی نہیں کرے گا، بہتر ہے تم 6 مہینے یا 1 سال انگلینڈ میں لگا لو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، با خدا میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہے۔ حنا کہنے لگی میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا حنا تم تو اب ایسا نہ کرو، میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں سزا دے رہی ہو؟ پلیز ملنے آ جاؤ نا مجھ سے۔ حنا پھر بے بس ہوئی تھی۔ رات کو اس سے چھت پر ملنے چلی گئی۔ اس بار وہ خود اس کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی اور وہ اسے چپ کروا رہا تھا۔ کبھی اس کے رخسار پر اپنے لب رکھتا تو کبھی اس کے ماتھے پر۔ کہنے لگا جلدی آ جاؤں گا، بے فکر رہو۔ وہ کہنے لگی میں کیسے جیوں گی آپ کے بغیر؟ کہنے لگا پتہ بھی نہیں چلے گا، کہہ تو رہا ہوں جلدی آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا، لیکن اس سے رابطے میں رہتا تھا، روز اس سے فون پر بات کرتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔
ان دونوں کو فون پر بات کرتے. زید کی وہی الٹی سیدھی فرمائشیں ہوتی جسے پورا کرنے میں ابھی ہنا کو کوئی بھی تردد محسوس نہیں ہوتا تھا. آپس کی جھجک تو ختم ہو چکی تھی، لیکن چند دن سے زید کی کوئی کال نہیں آ رہی تھی. وہ بے حد پریشان تھی، بار بار فون کر رہی تھی کہ فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہو. میسیجز کر رہی تھی، لیکن تبھی ایک دھماکہ اس کے سر پر ہوا تھا. تایا اور تائی اماں روتے ہوئے اس کے گھر آئے تھے. انہیں یوں روتا دیکھ کر سب پریشان ہو گئے تھے. اس کے والدین بھی پریشان تھے. تب جا کر پتہ چلا کہ زید کا 2 دن پہلے ہی ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اور اس کے دوستوں نے بتایا کہ اس کی گاڑی کو آگ لگ چکی ہے. اس کی گاڑی ایک کھائی میں گر چکی ہے. وہ انگلینڈ سے کسی دوسرے شہر جا رہا تھا، وہ بھی بائی روڈ، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے اس کی گاڑی کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا. اس کے دوستوں کو بھی 2 دن بعد خبر ملی تھی. اس خبر نے جیسے قیامت ہی تو ڈھالی تھی. پہلی بار وہ چلا چلا کر رو رہی تھی. کہہ رہی تھی نہیں، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا. بہرحال رونا دھونا سمجھ گیا. ہنا کی حالت سب سے زیادہ بری تھی. یوں تو اس کے ماں باپ بھی رو رو کر بے حال ہو چکے تھے، لیکن اس نے تو کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا. بار بار اس کی باتیں یاد آتی، اس کی قربت یاد آتی، اور وہ روتی رہتی. اس کے دیے ہوئے تحفوں کو دیکھتی. اس کا تو سب کچھ لٹ گیا تھا. ہر وقت چپ رہتی، اداس رہتی. وقت گزرنے لگا تو اس کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا تھا. بہت برے نمبروں میں وہ 3rd ایئر میں پاس ہوئی تھی، بس صرف پاس ہی ہوئی تھی. تبھی ایک بار اس کے تایا ابا کہنے لگے، جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، لیکن ہم لوگ بے بس ہیں. اللہ کے حکم کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور میرا بیٹا چلا گیا، اس کی خوشیاں ہمیں دیکھنی تھی. پھر اپنے آنسو صاف کرنے لگے تو ہنا بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی. تائی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی. اس کے والدین کہنے لگے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن میں چاہتا ہوں جیسے ہی ہنا کا BA کمپلیٹ ہوگا میں اس کے لیے رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دوں گا. یہ سننا تھا کہ وہ کہنے لگی کہ نہیں، اب مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، میں ساری زندگی زید کے نام پر گزار دوں گی. یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی. اس کی تائی اماں رونے لگی، کہنے لگی میری بچی کی زندگی بھی ویران ہو کر رہ گئی ہے. اندر کی بات تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ہنا کے والد کہنے لگے، ابھی غم تازہ ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے، یوں تو ہم اپنی بیٹی کو اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتے، اس کی شادی تو کرنی ہی ہے. اس کی تائی کہنے لگی، شادی کرنی ہے تو پھر عمر سے کر دو، زید نہیں تو پھر عمر ہی صحیح، لیکن ہنا بہو بن کر ہمارے ہی گھر پر آئے گی. یہ خبر جب ہنا تک پہنچی تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا. کہنے لگی، میں نہیں کر سکتی کسی اور سے شادی. اس کی والدہ کہنے لگی، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ ٹھیک ہے، تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا، تمہارا کزن تھا، ہمیں بھی زید کا بہت دکھ ہے. تمہاری تائی کا تو بیٹا تھا، سوچو انہیں کتنی تکلیف ہے، لیکن زندگی رک تو نہیں جاتی. کہنے لگی، میں گزار لوں گی اس کے نام پر. آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ میں نہیں کر سکتی عمر سے شادی. میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا، ہمیشہ اسے چھوٹے بھائی کی نظر سے دیکھا ہے. وہ کہنے کی، چھوٹے بھائی کی نظر سے دیکھنے سے تمہارا چھوٹا بھائی تو نہیں بن جاتا. ہم بھی یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن جو حادثہ ہو چکا اسے بھلا کر زندگی تو آگے بڑھانی ہے. پھر عمر کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کہنے کی، میں نہیں کر سکتی، میں ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہوں. اس کی والدہ کہنے لگی، پڑھائی تم سے ہو نہیں رہی، تمہاری تائی اماں بیمار رہنے لگی ہیں، اسی لیے تمہارے تائی ابا نے کہا ہے کہ گھر کا ماحول بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا عمر سے نکاح کر دیا جائے. دیکھو، تم پریشان نہ ہو، کہ ہونا تھا وہ ہو چکا، زندگی میں آگے بڑھ جاؤ. روتے دھوتے بڑی اذیت کے ساتھ وہ عمر کے نکاح میں آ چکی تھی، جو اس کا ہم عمر تھا. شاید 2 مہینے ہی بڑا ہوگا، لیکن کیونکہ وہ زید کی منکوحہ تھی اور پچھلے 1 سال سے تھی، اسی لیے دیور بھابھی والی نوک جھوک ان میں ہو جایا کرتی تھی. اکثر وہ گھر پر آتا، تنگ کرتا کہ چلو بھابھی میرے کپڑے پریس کر دو. اصل میں عمر اور زید کی کوئی بھی بہن نہیں تھی، اسی لیے اپنے کام کروانے کے لیے وہ ہنا کے پاس ہی آتا تھا، اور وہ بھی چپ چاپ اس کے کام کرتی تھی. کہنے لگا، اب تو بڑے شرافت سے کر رہی ہو، یہ تو کہ جب ہمارے گھر آؤ تو نخرے دکھاؤ کہ میں کیوں دیور کے کام کروں. ہنا اسے آنکھیں دکھانے لگی. کہنے لگی، ہاں میں تو ایسے ہی کروں گی، تو میں آنکھیں دکھاؤں گی، تمہارے کام بھی نہیں کروں گی، بڑی سخت قسم کی بھابھی بن کر دکھاؤں گی، اور تمہارا رشتہ بھی کسی کالی کلوٹی سے کر دوں گی. یہ سن کر عمر ہنسنے لگتا، کہنے لگتا، بس اب اتنا بھی فری نہیں کیا میں نے آپ کو، لڑکی تو میں پسند کر چکا ہوں. یہ سن کر وہ حیران ہوئی تھی. عمر کے بچے اتنے بڑے ہو گئے ہو تم؟
لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلا رہے ہو؟ بتاؤں تائے ابا کو؟ کہنے لگا نہیں، دیکھو یہ ہم دونوں دیور بھابھی کا سیکرٹ ہے، اور میں سچ مچ رابیل سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ہم دونوں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ پلیز بھابھی، آپ نے امی کو راضی کرنا ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ برادری سے باہر شادی نہیں کروں گی، رشتہ داروں میں ہی کروں گی۔ آپ میری مدد کریں گی نا؟ کہنے لگی ہاں، لیکن رشوت لوں گی۔ عمر یہ سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا ہاں ہاں دے دوں گا۔ اب تو جیسے مسکرانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ اب عمر کے کمرے میں بیٹھی تھی، جو کبھی زید کا کمرہ ہوا کرتا تھا۔ دونوں بھائی ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، لیکن یہی سوچا تھا کہ جب زید کی شادی ہوگی تو اوپر کا پورشن بنوا لیں گے اور عمر کو اوپر شفٹ کر دیں گے، لیکن ایسی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ کمرے کو دیکھ دیکھ کر ہنا کے آنسو بے اختیار ہوئے تھے، وہ رو رہی تھی۔ سامنے لگی زید کی تصویر نظر آ گئی۔ وہ اٹھ کر زید کی تصویر کے پاس آ گئی، اس پر ہاتھ پھیرنے لگی، پھر اسے دیوار سے اتار کر اس فریم کو اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ اندر آنے والا عمر تھا، جو خود اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ آنکھیں اس کی بھی روئی روئی سی تھیں۔ کمرہ بند کر کے سیدھا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا، انگلیوں سے اپنا سر جکڑ چکا تھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہنا کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اسے چپ چاپ رونے دیا، خود بھی رو رہی تھی۔ پھر زید کی تصویر سینے سے لگائے عمر کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گئی، لیکن فاصلہ برقرار رکھا تھا۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا، پھر خود پر ضبط باندھا۔ دیکھا تو ہنا بھی آنسو بہا رہی تھی، سینے کے ساتھ زید کی تصویر لگائے بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم دونوں کبھی اس رشتے میں بھی جڑ سکتے ہیں، کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ پتہ نہیں زید بھائی کیوں چلے گئے۔ یہ سن کر ہنا رونے لگی، اس کا چہرہ، اس کی باتیں یاد آنے لگی، اس کی قربت میں بے چین ہونے لگی۔ تبھی اچانک سے ایک کرنٹ لگا تھا جب عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس نے بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بدک کر پیچھے ہٹی تھی۔ کہنے لگا رو مت۔ پھر خود بخود نظر چرانے لگا، شرمندہ ہونے لگا، کیونکہ اس نے تو صرف تسلی دینے کے لیے ہاتھ پکڑا تھا، لیکن وہ شاید کسی اور ہی سوچ کے زیر اثر یہ سب کچھ کر بیٹھی تھی۔ فوراً سے عمر نے وضاحت دی تھی، میں صرف آپ کو تسلی دینا چاہتا تھا۔ حالانکہ وہ عمر میں اس سے چند ماہ بڑا تھا، لیکن رشتے کے حساب سے ہی بات کر رہا تھا۔ ہنا سوچ چکی تھی کہ اسے صاف کہہ دے گی کہ وہ زید کے علاوہ اپنی زندگی میں کسی کو جگہ نہیں دے سکتی، اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اس پر زبردستی نہ ہوتی یا تائی اماں بیمار نہ ہوتی تو شاید یہ قدم نہ اٹھاتی۔ نکاح کے وقت بے تحاشا رو رہی تھی، ایجاب و قبول کرتے وقت زبان لڑکھڑائی تھی، سائن کرتے وقت ہاتھ کپ کپائے تھے۔ ذہنی طور پر تو عمر بھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے اس نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ کہنے لگا کیا کچھ سوچا تھا ہم نے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ قسمت نے ہمارے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ ہنا کہنے لگی عمر، میں نے جو کچھ کیا صرف تائی اماں کی بیماری کی وجہ سے کیا، میں یہ سب نہیں چاہتی تھی، اور پھر مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ تم سے نہیں ہوگی تو میرے والدین کسی اور سے میری شادی کر دیں گے، لیکن اگر تم سے ہوگی تو میں زید کے نام پر باقی کی زندگی آرام سے گزار سکتی ہوں۔ عمر اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا، کہنے لگا میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ کہنے لگی اگر کسی اور سے شادی ہوتی تو شاید اسے اس کے حق سے روک نہیں سکتی تھی، اور وہ میری تکلیف کو سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن تم سمجھ سکتے ہو زید مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا۔ جو رشتے میرے اور اس کے بیچ میں قائم تھا، محبت کا ہو جانا فطری سی بات تھی۔ میں نے بھی اسے بہت ٹوٹ کر چاہا، اتنا کہ اس کے نام پر ساری عمر گزار سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم کسی اور کو پسند کرتے ہو، تم اس سے شادی کرنے میں میری طرف سے آزاد ہو، میں تم پر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گی۔ وہ کہنے لگا میں نے رات کو ہی رابیل کی تصویر پھاڑ کر پھینک دی تھی، اسے صاف انکار کر کے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا، میری زندگی میں اب وہ کہیں نہیں ہے۔ یہ سن کر ہنا کو حیرت ہوئی تھی، ایسا کیوں کیا تم نے؟ کیوں انکار کر دیا اسے؟ کہنے لگا اچھا نہیں لگتا اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کرنے سے پہلے میں پہلے ہی سے کسی اور کو ایک جھوٹے آسرے پہ رکھوں۔ دیکھے ہنا، پہلی بار اس نے یوں ہنا کا نام لیا تھا، ورنہ اسے بھابھی ہی کہتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اسے اپنے دل میں بسا کر یا رابیل سے فون پر باتیں کر کے میں آپ کے ساتھ انصاف کر سکتا ہوں۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، زید بھائی واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ اب جو کچھ ہوں
میں ہوں، اسی لیے مجھے لگا کہ پہلے ہی آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو چکی ہے جو کہ قسمت کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن مزید میں آپ کو اذیت اور تکلیف میں نہیں رکھوں گا۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت نہ تو ذہنی طور پر میں تیار ہوں، نہ ہی آپ اس رشتے کو قبول کر سکتی ہیں، لیکن میں زندگی آپ کے ساتھ ہی گزاروں گا۔ بہتر ہے جو ہو چکا اسے قبول کر لیں۔ یہ کہتے ہوئے سینے سے لگی زید کی تصویر کو اس نے پکڑ کر ہنا کے ہاتھوں سے اور سینے سے الگ کیا، پھر وہ سائڈ ٹیبل کے دراز پہ جا کر رکھ دی۔ کہنے لگا، چند دن میں یہ تصاویر یہاں سے ہٹا دوں گا۔ بہتر ہے کہ آپ بھی میری زندگی مشکل میں مت ڈالیے گا۔ کوشش کیجیے گا کہ مجھے اپنے شوہر کے طور پر جلد از جلد قبول کر لیں۔ میں آپ کو وقت دوں گا، لیکن آپ سے دستبردار کبھی نہیں ہوں گا، نہ ہی کسی اور سے شادی کر کے آپ کی زندگی کو امتحان بناؤں گا۔ ہم دونوں کا دکھ مشترکہ ہے، اسی لیے خوشیاں مجھے آپ کو ہی دینی ہیں۔ لیکن ہنا بڑا کٹھی تھی۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری خوشیاں، نہ تمہارا ساتھ۔ میں تمہیں کلیئر کر چکی ہوں کہ میں نے یہ شادی صرف… اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی عمر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بہت سوگ منا لیا آپ نے۔ سوگ منانے سے کوئی واپس نہیں آتا۔ مجھے اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرنا ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ظاہری سی بات ہے، امی نے شادی اس لیے نہیں کی کہ آپ زید بھائی کے نام پر بیٹھی رہیں، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کی ہے۔ میں رات کو بھی ایک قدم آگے بڑھا چکا ہوں، رابیل کو چھوڑ چکا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اسے دل سے بھی نکال دوں، اور آپ کو بھی وقت دوں گا، لیکن بہرحال کوشش آپ کو بھی کرنی پڑے گی۔ میری بیوی ہیں تو میری بیوی بن کر رہنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں جا چکا تھا اور ہنا اس کی باتیں سن کر شش و پنج میں مبتلا ہو چکی تھی۔ آزمائشیں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیسے وہ اس کو زید کی جگہ دے سکتی تھی؟ اس کے اور زید کے بیچ میں صرف نکاح نہیں ہوا تھا، اور بھی بہت کچھ ہوا تھا جس سے کوئی بھی واقف نہیں تھا سوائے ہنا کے۔ کچھ دیر بعد ہی کپڑے چینج کر کے عمر واش روم سے باہر آ چکا تھا، جبکہ ہنا تو وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ بھی جائیں چینج کرنے، اس کے بعد ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ہنا تو یوں تھی جیسے سانس ہی باقی نہ رہی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش ہو گئی۔ اسے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے عمر کو بتائے کہ وہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ بہرحال واش روم میں گئی تو ایک نظر خود کو دیکھا۔ کتنی ہی دیر تو آئینے میں کھڑی خود کو دیکھتی رہی۔ قسمت نے تو جیسے اس کا تماشا بنا کر رکھ دیا۔ عجیب و غریب خیالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ منہ دھو کر کپڑے چینج کر کے وہ باہر آئی تھی۔ کافی دیر لگا کر وہ باہر نکلی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید تب تک عمر سو چکا ہوگا، لیکن وہ یوں ہی بیڈ پر بیٹھا تھا، نیند دراز آنکھیں موند کر۔ جیسے ہی اس نے ہنا کو دیکھا تو فوراً سیدھا ہو گیا، اپنے سامنے جگہ چھوڑتے ہوئے کہنے لگا، آئیں یہاں پر بیٹھیں۔ ہنا اس سے کچھ فاصلہ برقرار رکھ کر بیٹھ گئی اور وہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ ہنا نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا لیکن اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ خود کو چھڑوا نہ سکی۔ وہ کہنے لگا، دیکھیں میں سب کچھ چھوڑ کر آگے بڑھ چکا ہوں، اور آپ سے بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں۔ آپ اب میری بیوی ہیں، میں آپ کو اپنی بیوی، اپنی غیرت مان چکا ہوں، اور اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس رشتے کو بڑھانا چاہیے۔ اگر آج سے ہم شروعات نہیں کریں گے تو ہم دونوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہنا اس کے الفاظ سمجھ رہی تھی۔ اس کے کانوں سے تو جیسے دھواں نکلنے لگا تھا۔ وہ حیران ہوتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، عمر پلیز، میں ابھی ان سب کے لیے تیار نہیں۔ میرے لیے زید کو بھول جانا اتنا آسان نہیں۔ تم جانتے ہو نا ہم دونوں کے بیچ کتنی محبت تھی۔ وہ مجھ پر جان وارتے تھے اور میں ان پر۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ ایک بار پھر زید کی تعریفیں کر رہی تھی، اور عمر یوں تھا کہ جیسے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ جب مزید اس نے سنایا گیا تو وہ تڑپ کر کہنے لگا کہ پلیز ہنا بس کر دیں، آپ میری بیوی ہیں، آپ کو میری یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ بھلا آپ اپنے شوہر کے سامنے سابقہ منکوحہ کی تعریفیں کیسے کر سکتی ہیں؟ صرف نکاح ہوا تھا آپ دونوں کا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ آج کے بعد میں آپ کے منہ سے اس طرح کی باتیں نہ سنوں تو یہی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے وارننگ دے چکا تھا، اور پھر اپنے ساتھ ہی بستر پر جگہ چھوڑتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ یہاں پر لیٹ جائیں، میں کچھ نہیں سنوں گا کہ آپ یہاں پر نہیں سوئیں گی یا کچھ بھی۔
ہنا پہلے تو سوچتی رہی، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے، مگر وہ اس بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ عمر کمرے کی روشنی بجھا چکا تھا۔ جی اس کا چاہتا تھا کہ وہ آج کی رات اس رشتے کا آغاز کرے تاکہ ان دونوں کے بیچ جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو سکیں، لیکن پھر ہنا پر اسے ترس آ چکا تھا۔ اس کے لیے وہ اس کے قریب آیا اور اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ دیا، اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب لے گیا۔ ہنا کو لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس بھی رک جائے گا، مگر اس سے زائد عمر نے کچھ نہیں کیا۔ وہ یوں ہی اس کے قریب اس کی باہوں میں سو چکا تھا۔ ہنا بھی بے آواز روتی اس کی باہوں میں سو چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھے تو سب کے چہرے پر تھوڑی بہت مسکراہٹیں اور رونقیں دکھائی دے رہی تھیں، اور شام میں ان کا ولیمہ تھا۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد ہنا اپنے میکے چلی آئی۔ گھر میں دعوت کا سما تھا، ہلکی پھلکی خوشیاں تھیں۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اس کی ماں نے کہا تھا، بیٹا رسم کے مطابق اب 2 دن تک ہنا مائکے میں ہی رہے گی۔ عمر کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ خاندان بھر میں 1 ہفتے تک دعوتیں چلتی رہیں اور پھر اس کے بعد سب کچھ معمول پر آ چکا تھا۔ اس دوران عمر بھی سوچ چکا تھا کہ وہ اب ہنا کے ساتھ اپنے رشتے کا آغاز کرے گا۔ 1 ہفتے تک وہ دونوں ایک کمرے میں ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ ہنا اس کے کام کر رہی تھی، چپ چاپ اس کے کپڑے نکال کر رکھ دیتی۔ اس کے کہنے سے پہلے ہر ایک چیز کمرے میں موجود ہوتی۔ یہ باتیں اسے ہنا کے قریب کرتی جا رہی تھیں۔ اس کا دل بھی مچلنے لگا تھا۔ جب وہ تیار ہوتی تو وہ اپنے اندر ایک عجیب سی ہلچل محسوس کرنے لگتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ بس وہ اس کے قریب آ کر اپنا پیار اس پر نچھاور کرنا شروع کر دے۔ اور آج وہ رات آ چکی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئے تو ہنا اسی وقت نہا کر نکلی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کے قریب آیا اور ایک گفٹ اس کی طرف بڑھایا۔ ہنا کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، کھول کر دیکھ لو۔ ہنا نے مسکرا کر جیسے ہی گفٹ کو کھولا تو اندر سے خوبصورت گولڈ کا بریسلٹ نکلا تھا، جس پر سفید رنگ کے زرقون جڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر ہنا مسکرا گئی تھی، کہنے لگی، واو، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ خود اس کی کلائی میں پہنا چکا تھا۔ سفید دودھیا رنگت پر وہ خوبصورت سی بریسلٹ قیامت ڈھا رہی تھی۔ اگلے ہی پل عمر نے وہ ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ کہنے لگا، تمہارے ہاتھ میں تو یہ بہت زیادہ جچ رہا ہے۔ اسے اپنے قریب کرتا اس کی کمر پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ہنا اس کے ارادے بھانپ کر تھوڑی سی گھبرائی تھی۔ کہنے لگی، چھوڑیں مجھے، مگر وہ کہنے لگا، نہیں اور نہیں، مزید میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ 1 ہفتے کا وقت میں نے تمہیں دے دیا، اتنا کافی ہے، اور مزید مجھے اب وقت نہیں دینا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہوتا اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ ہنا کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے عمر اس کے قریب آ رہا تھا، اسے زید کا لمس یاد آ رہا تھا۔ زید کی شدتیں یاد آ رہی تھی۔ جس مقام پر اکثر زید اسے کس کیا کرتا تھا، وہیں پر جب عمر کے لب پہنچے تو اس نے ایک دھکا دے کر اسے خود سے دور کیا تھا۔ عمر اس دھکے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے چہرے کو ایک پل کو غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے ہنا؟ بیوی ہو تم میری، حق ہے میرا تم پر۔ تم ہوتی کون ہو مجھے دھکا دینے والی؟ بس بھی کر دو اب۔ میں تمہارا موڈ اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس رشتے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ یہ سب کر رہی ہو۔ ہنا شرمندہ سی ہو چکی تھی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں پنپ رہا تھا۔ جب اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا اور بیڈ پر لے گیا، دونوں بستر پر دھڑام سے گرے تھے۔ ہنا نیچے تھی اور وہ اس کے اوپر۔ کہنے لگا، اگر مزید تم نے میرا موڈ خراب کرنے کی کوشش کی نا تو قسم سے میں جا کر امی کو تمہاری شکایت لگا دوں گا، اور واضح الفاظ میں لگاؤں گا کہ تم مجھے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی، مجھے حق نہیں دے رہی۔ پھر اچھا ہے نا، جب سب کے سامنے وہ تمہاری انسلٹ کریں گی اور تمہاری امی کو بتائیں گی تو بہتر ہے کہ بڑوں تک یہ بات نہ ہی پہنچے تو اچھا ہے۔ بس کر دو اب۔ ہنا اب بھی چپ ہو چکی تھی۔ جب اس کے قریب آنے لگا تو دھیرے دھیرے اپنا لمس اس کے وجود پر چھوڑنے لگا۔ آہستہ آہستہ اسے ہر ایک پردے سے آزاد کرتا رہا، اور وہ بھی سرشاری میں ڈوبتی چلی گئی۔ ایک پل کو سب کچھ بھول کر اس نے اپنا آپ اس کے حوالے کرنے کا سوچ ہی لیا تھا۔ جب اس کے بے حد قریب آیا، کمرے میں نیم روشنی تھی اور وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ جیسی عمر محبت پاش نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر کے اس کے وجود میں سمانے لگا، تاکہ اس نازک سی لڑکی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ دے سکے۔
مگر تبھی اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ نہ صرف اس کے بلکہ حنا بھی خوف سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ عمر کو حیرانی ہوئی تھی۔ اس نے اسے اپنے وجود میں سمانا چاہا، مگر یہ کیا؟ حنا تو پہلے ہی کسی کے ساتھ۔ عمر کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی کنواری نہیں ہوگی۔ اگلے ہی پل وہ اس سے دور کرتا الگ ہوا تھا۔ ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ جس انداز سے الگ ہوا تھا، حنا بھی ہڑبڑا چکی تھی۔ فوراً کمفرٹر سے اپنے وجود کو چھپانے لگی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ عمر نے فوراً اپنی شرٹ پہنی تھی اور وہاں سے واش روم کی طرف گیا تھا۔ حنا تو کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، جبکہ واش روم میں جا کر واش بیسن پر ہاتھ رکھے عمر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ جو کچھ وہ محسوس کر چکا تھا اس کا دل و دماغ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ یہ لڑکی تو پاک دامن تھی، انچھوئی تھی، اور زید کے ساتھ بھی صرف نکاح ہی ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھلا یہ اس حالت میں کیوں تھی؟ نہ بستر کی چادر بدلی تھی اور نہ ہی اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ لڑکی پہلی بار کسی مرد کے قریب آ رہی ہے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ تو کیا حنا زید کو بھی دھوکہ دے رہی تھی؟ کئی طرح کے سوالات اس کے دل میں گردش کر رہے تھے، مگر وہ مقام، وہ عزت جو وہ حنا کو دینا چاہتا تھا، ایک پل میں سب کچھ ضائع ہو چکا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا، جبکہ باہر بیڈ پر بیٹھی حنا تو بس روئے جا رہی تھی۔ خوف اس پر مسلط ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی نہا کر عمر باہر آیا اور دوسری جانب کروٹ لے کر سو گیا۔ حنا بھی کچھ بول نہیں پائی تھی۔ وہ بھی چپ چاپ دوسری طرف چہرہ کر کے سو گئی، مگر اگلی صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی عمر وہاں سے جا چکا تھا۔ جب وہ باہر آئی تو وہ گھر سے بھی جا چکا تھا۔ اس کی ساس بھی پوچھ رہی تھی کہ بیٹا آج عمر جلدی کیوں چلا گیا؟ وہ کہنے لگی پتہ نہیں، میں خود سو رہی تھی۔ سارا دن نہ اس نے کال کی تھی اور نہ ہی وہ خود آیا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب وہ گھر آیا تھا، بکھرے بال اور جڑی ہوئی حالت۔ اس کے والد کہہ رہے تھے کہ یہ آفس سے بھی آج چھٹی پر تھا، شاید دوستوں کے ساتھ ہو۔ 11 بجے تک وہ جاگ کر انتظار کرتی رہی، کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ عمر گھر آیا تو سب سے پہلے اسے اپنی ماں کی ڈانٹ سننا پڑی۔ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ وقت پر گھر کیوں نہیں آیا؟ جانتے ہو صبح سے کتنی کالز کی ہیں؟ کہنے لگا میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی، مجھے آپ لوگوں کی کالز نہیں ملی۔ لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی حنا کہنے لگی آپ بیٹھے، میں کھانا لگاتی ہوں، کھانا کھا لیں۔ مگر وہ اسے ترچھی نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا نہیں، میں کھا کر آیا ہوں، تم کھا لو، اور آئندہ کھانے کی ٹیبل پر میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے کہہ کر وہ کمرے میں جا چکا تھا۔ دروازہ دھڑلے سے بند ہو چکا تھا۔ حنا کی ساس تو فکر مند ہی ہو چکی تھی۔ چلتی ہوئی حنا کے پاس آئی، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی بیٹا تم دونوں کے بیچ سب ٹھیک تو ہے نا؟ یہ عمر ایسا رویہ کیوں رکھ رہا ہے؟ یہ میرا بچہ تو بڑا ہنسمکھ اور شرارتی سا تھا، آج تک میں نے اس کو اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی اس انداز میں بات کرتا ہے۔ کچھ ہوا تو مجھے بتاؤ، میں تم دونوں کے بیچ سب ٹھیک کرتی ہوں۔ اب انہیں اپنی ساس کو کیا بتاتی؟ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی، کہنے لگی کہ نہیں جی، کچھ نہیں ہوا، شاید وہ کام سے تھکے ہوئے ہوں گے۔ بڑوں کا ڈر تو ان کے دل میں پہلے ہی سے موجود تھا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ کھانا اس کے سامنے پڑا تھا، دوپہر سے وہ بھوکی تھی، مگر بھوک تو جیسے مٹ ہی چکی تھی۔ کھانے کو وہیں فریج میں رکھے وہ واپس کمرے میں آئی، مگر تب تک عمر سو چکا تھا۔ ساری رات وہ نیم دراز بیٹھی بس یہی سوچتی رہی۔ ذہن میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے کہ اگر عمر نے گھر والوں کو بتا دیا تو وہ اپنے ماں باپ سے کچھ بھی نہیں چھپاتا۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ زید اور اس کے بیچ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اگر عمر نے گھر والوں کو بتا دیا تو وہ نہ جانے اس کے بارے میں کیا کچھ سوچتے۔ اگر عمر نے غصے میں مجھے طلاق دے دی تو یہ خیال آخری تھا جب سوچ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکی تھی۔ کمرے سے نکل کر بیلکنی میں آ گئی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور رات کے 2 بجے باہر کھڑی گہری گہری سانس لیتی رو رہی تھی کہ اگر عمر نے طلاق دے دی تو کیا ہوگا؟ میرے ماں باپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ پہلے نکاح ہوا تو زید مر گیا، دوسری شادی ہوئی تو طلاق ہو گئی، نہ جانے کیسی کیسی باتیں کریں گے لوگ۔ کیا مجھے عمر کو سچ بتا دینا چاہیے؟ مجھے عمر کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھنا چاہیے؟ وہ خود سے ہی ہم کلام ہو رہی تھی۔ اسی رات اس نے سوچا تھا کہ جو کچھ ہوا اسے نظر انداز کرنا چاہیے۔ شاید یہی وجہ ہے
کہ منگنی اور نکاح کے بعد لڑکے اور لڑکیوں کو اتنا قریب آنے کا نہیں کہا جاتا۔ قسمت کے فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ حنا کے معاملے میں تو زید کی موت واقع ہو چکی تھی، مگر بعض مرتبہ خاندانی مسائل اور بیچ کی لڑائی جھگڑا اور تنازع کی وجہ سے طلاق اور منگنیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ تب لڑکیوں کے لیے ہی تو اصل زندگی اجیرن ہوتی ہے۔ حنا نے اگلے ہی روز عمر کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ عمر کے آگے پیچھے گھومنے لگی، اس کے لیے تیار ہونے لگی، مگر عمر اس پر بالکل بھی دھیان نہیں دے رہا تھا۔ اس روز عمر کو چھٹی تھی، وہ صوفے پر بیٹھا موبائل چلا رہا تھا جب اس کے پاس آ کر بیٹھی اور عمر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر وہ ایک جھٹکے سے اس سے جدا ہوا، کہنے لگا کہ کیا ہے، قریب کیوں آ رہے ہو، میرے فاصلے پر رہو۔ مگر وہ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ عمر پلیز، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پچھلے 10 دنوں سے آپ میرے ساتھ بات نہیں کر رہے، میں آپ کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوں، آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ نہ رات کو آپ ٹائم سے گھر آتے ہیں اور صبح بھی میرے اٹھنے سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ مگر وہ انتہائی حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ سوال تم مجھ سے کیوں کر رہی ہو؟ یہ تو تمہیں خود سے پوچھنا چاہیے۔ تم نے نہ صرف مجھے بلکہ بھائی کو بھی دھوکہ دیا۔ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ میرے منہ پر کیا الو لکھا ہے؟ میں بیوقوف نظر آتا ہوں جو مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ اس کی بات سن کر تو حنا اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی خدا کا واسطہ ہے تمہیں، مجھ پر الزام مت لگاؤ، تم ایسا کیسے کر سکتے؟ کیا تم نے مجھ سے ایک بار بھی اس بارے میں پوچھا؟ خود سے ہی اندازے لگائے جا رہے، ایک بار مجھ سے سوال کرتے، مجھ سے پوچھتے۔ جانتے ہو کتنا مشکل وقت تھا مجھ پر، مجھے بتانے کے لیے کچھ موقع تو دیتے۔ عمر چہرے پر مصنوعی ہنسی لا کر انتہائی دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا اچھا، تم سے یہ پوچھتا کہ بتاؤ تم نے یہ سب کچھ کیسے کیا اور کس کے ساتھ کیا، کس کے ساتھ مل کر اپنا منہ کالا کرتی رہی؟ مگر وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے روئے جا رہی تھی کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں، اس میں اگر میں قصوروار ہوں تو تمہارا بھائی بھی ڈبل، جو خود تو یہ سب کر کے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، مگر مجھے آپ کے سامنے اور شاید آنے والے وقت میں پوری دنیا کے سامنے بدنام کرنے کے لیے چھوڑ گیا۔ اس کی بات سن کر عمر اس کی جانب دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا مطلب؟ روتے ہوئے حنا اسے سچ بتانے لگی۔ جس روز اس کے بھائی کی شادی تھی، اس رات جو کچھ ہوا تھا اور اس کے بعد سے زید اس کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھتا تھا، وہ سب کچھ بتا رہی تھی۔ سر جھکائے عمر سب کچھ سن رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ یہ الفاظ سن رہا تھا اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا، دونوں بھائی ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ اکثر رات کو جب وہ کمرے میں آتا تھا تو اس کا بھائی ویڈیو کال پر بات کر ہی رہا ہوتا تھا۔ عمر کی عادت تھی کہ وہ پب جی کھیلنا کرتا تھا، اسی لیے رات بھر 1 بجے کے بعد ہی وہ کمرے میں آتا اور تب تک اکثر اسے کمرے سے ہنسنے کی اور ویڈیو کال کرنے کی باتوں کی آوازیں آتی تھی۔ جانتا تھا زید اس وقت حنا ہی سے باتیں کر رہا ہوگا۔ ایک بار جب وہ کمرے میں آیا تو زید شرٹ لیس بیٹھا تھا اور اپنے سینے پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اپنے لبوں اور پر زبان پھیر رہا تھا۔ ابھی اس نے دروازہ ہلکا سا کھولا کہ اندر قدم رکھا ہی تھا۔ جب اپنے بھائی کو اس طرح دیکھا تو جھجکتے ہوئے وہ کمرے سے باہر ہی بیٹھ چکا تھا۔ جب زید کی بات کرنے کی آواز آنا بند ہوئی تھی تبھی وہ کمرے میں آیا تھا۔ یہ سب کچھ سوچ کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، مگر ساری حقیقت سننے کے بعد عمر کو کچھ نہ بولا اور چپ چاپ بیڈ پر سو گیا۔ وہ روتے ہوئے اس سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے طلاق تو نہیں دیں گے؟ میں نے تو زید کے ساتھ اپنی زندگی کے کئی خواب سوچ رکھے تھے۔ ہمیں لگا تھا ہم جو کر رہے ہیں کون سا کسی کو پتہ چلے گا، ویسے بھی ہماری شادی ہو ہی جائے گی، مگر کہاں خبر تھی کہ قسمت نے ہمارے لیے یہ سوچ رکھا تھا۔ اگر آپ نے مجھے طلاق دے دی تو میں بدنام ہو کر رہ جاؤں گی، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ وہ اس کے قدموں میں گر چکی تھی اور عمر اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ بس کر دو، میں اتنا بھی کم ظرف اور گرا ہوا نہیں، مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ تمہارے اور زید کے بیچ کافی بے تکلفی تھی۔ خیر، میں اب ان باتوں کے بارے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ حنا اپنے آنسو صاف کر چکی تھی۔ حنا کو کچھ تسلی ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے عمر کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ پہلے کی طرح وہ بات چیت کرنے لگا تھا، مگر عمر اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ وقت آگے بڑھنے لگا۔ حنا کی ساس نے بھی اب کہہ دیا تھا کہ بیٹا اب مجھے میرے پوتے پوتی کی شکل دکھا دو، میں بس اپنے بچے کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں کے سامنے یہ بات کر چکی تھی۔ حنا شرما چکی تھی۔
زید کی محبت اور اس لمحات تو جیسے دل کے کسی کونے میں اب ہمیشہ تازہ رہنے والے تھے، جبکہ وہ آج عمر کی بیوی تھی اور عمر کے ساتھ اب وہ بھی چاہتی تھی کہ اس رشتے کا آغاز ہو جائے۔ اپنی ماں کے ہی کہنے پر عمر اسے گھمانے کے لیے ناران لے کر گیا تھا۔ وہیں پر ہوٹل میں وہ 7 دن کے لیے رہنے والے تھے، تو دونوں کے بیچ کی دوریاں دھیرے دھیرے ختم ہو چکی تھیں۔ سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد رات کو ہی وہ ہوٹل میں آئے تھے، جب عمر اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہماری شادی کو کتنا وقت ہو چکا ہے نا؟ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، تقریباً 3 مہینے تو ہو ہی چکے ہیں۔ وہ اس کی زلفوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہنے لگا، تو کیا تمہیں اپنے شوہر پر رحم نہیں آتا؟ کہنے لگی، کیوں؟ میں نے کون سا ظلم کیا ہے؟ عمر کہنے لگا، یہ ظلم ہی تو ہے کہ تمہارا شوہر تمہیں دیکھ کر آہیں بھرتا رہتا ہے اور تم اسے اپنی محبت سے سیراب بھی نہیں کرتی۔ وہ شرما کر کہنے لگی کہ آپ کو روکا کس نے ہے؟ جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ مجھ سے سیراب ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے مسکرائی تھی اور عمر اسے اپنی باہوں میں جکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، اچھا سوچ لو، 3 مہینوں کا سارا پیار میں ایک ہی مرتبہ تمہارے وجود پر نچھاور کروں گا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اس کا یہ اقرار سن کر عمر بھی جیسے سرشار ہوا تھا۔ دونوں محبت کی وادیوں میں ڈوب چکے تھے۔ اسے اپنی باہوں میں بھر گیا اور بستر پر لے آیا۔ دھیرے دھیرے اس کے وجود کے ایک ایک حصے کو وہ چومتا، اس پر اپنی شدتیں برسانا شروع ہو چکا تھا، اور ہنا بھی اس کا پورا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ پوری رات وہ دونوں ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ اگلی صبح لیٹ ہی ان کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ شرمائی ہوئی اپنا چہرہ عمر کے سینے میں چھپا گئی اور عمر اسے باہوں میں بھر کر کہنے لگا، تم پر تو میرے پیار کا بڑا نکھار آیا ہے، جی چاہ رہا ہے تم پر مزید اپنی محبتیں نچھاور کروں۔ مگر وہ اس کے سینے پر مکہ مار کے روک چکی تھی کہ بالکل نہیں، ہم یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں، چلیں اب فریش ہو جائیں، پھر ناشتہ کر کے ہم باہر جائیں گے۔ یوں ہی کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ ناشتہ کر کے وہ باہر آ چکے تھے، اور یہ 7 دن ان کی زندگی کے حسین ترین دنوں میں سے تھے۔ سارا دن باہر گھومتے، کھانا کھاتے، رات کو ہوٹل کے کمرے میں دونوں ایک دوسرے میں کھو جاتے۔ زندگی میں خوشیاں جیسے لوٹ آئی تھیں۔ دونوں بچوں کو خوش دیکھ کر ان کے ماں باپ بھی سکھ کا سانس لیا تھا، مگر کوئی بھی ایک پل کو زید کو بھول نہیں پایا تھا۔ ہنا کے والد ایک شام بڑے کھوئے کھوئے سے اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی ہنا اور عمر ان کے ہاں آئے تھے اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ وہ نانا بننے والے ہیں۔ وہ مسکرائے تھے، باقاعدہ مٹھائی منگوائی تھی، دونوں بچوں کے لیے دعوت کا انتظام کیا گیا، سب نے مل کر کھانا کھایا تھا اور پھر واپس وہ اپنے گھر کو جا چکے تھے۔ انہیں وہ اپنی سوچ میں گم دیکھ کر ہنا کی ماں ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کہنے لگی کہ ہنا کے ابا کیا ہو گیا، کن سوچوں میں گم ہیں؟ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئے، پھر کہنے لگے، بھلے ہی میں سخت مزاج باپ تھا، مگر کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ زید اور ہنا اگر ایک ساتھ رہتے تو میری بیٹی زیادہ خوش رہتی۔ آج بھی وہ ناخوش ہے، اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے، لیکن مجھے اپنی بچی کی آنکھوں میں وہ چمک، وہ خوشی نہیں دکھائی دیتی جو مجھے زید کے ساتھ اس کا رشتہ طے کرنے پر اپنی بچی کی آنکھوں میں دکھائی دیتی تھی۔ ایک باپ ہونے کے ناطے مجھے یہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اپنی بچی کو خوشیوں سے دور رکھنے میں میرا ہی ہاتھ تھا۔ بار بار زید رخصتی مانگتا تھا اور میں انکار کرتا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر میں ہنا اور زید کی وقت پر شادی کر دیتا تو زید کبھی بھی باہر نہ جاتا، بلکہ یہاں اپنے باپ کا بزنس سنبھالتا، یا پھر حالات کچھ ایسے ہوتے اور آج زید ہم میں موجود ہوتا۔ وہ پرانی باتوں میں کھو رہے تھے اور ان کی آنکھیں اور لہجہ بھیگتا جا رہا تھا، مگر ہنا کی والدہ فوراً انہیں کاندھے سے تھام کر کہنے لگیں کہ نہیں نہیں، پرانے خیالات اور پرانی باتوں میں مت جائیں، یہ سب کچھ تو پہلے سے طے تھا، جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ ہماری بچی خوش ہے، ہاں، بس آپ ایسا مت سوچیں، بس اچھا ہی سوچیں۔ ہماری بچی اپنے شوہر عمر کے ساتھ اور اپنے ہونے والی اولاد کے ساتھ ڈھیروں خوشیاں دیکھے گی،
دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ آمین کہہ کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھنے لگے۔